جانتے ہو جب اللہ کسی انسان کا بہترین وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً تم بہت بے چین ہو چکے ہوگے کہ آخر کب تک اللہ میرے حالات کو بدلے گا اور بہترین کے اسباب ڈھونڈ رہے ہوگے۔ اللہ آپ کو کچھ ایسے اشارے یا نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے جس پر آپ غور نہیں کرتے۔ دیکھیں زندگی کتنی ہی مشکل ادوار سے گزر رہی ہو، اگر آپ کا دل اس وقت سچے دل سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے اذن سے مشکل آتی ہے اور اسی کے حکم سے ٹل جاتی ہے، تو اللہ ایسے دل کو فوراً صبر و تسلیم کی توفیق دے دیتا ہے اور اسے وہ حوصلہ اور ہمت بخشتا ہے جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اگر آپ بہترین زندگی جینا چاہتے ہیں تو اپنے مسئلوں میں ہمت کو مضبوط رکھیں اور ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کی زندگی میں ایسا کیوں نہیں، فلاں کی زندگی میں اتنے مسائل کیوں نہیں۔ عام لوگوں کو اللہ نے اس مقام کے لیے منتخب نہیں کیا جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کسی بڑی چیز کے لیے بنے ہیں، کسی بڑی منزل کے لیے بنے ہیں۔ جس کو آپ پریشانی سمجھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے جو بادشاہت کا سفر ہے۔ یاد رکھیں جب ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جانتے ہیں جب آپ اپنی بنیاد کو سپر نیچرل بناتے ہیں اور اپنے بنیادی سٹرکچر کے اندر یہ چیز لاتے ہیں کہ اللہ ہی سنبھالے گا، تو یاد رکھیں یہ بھی ایک بہترین وقت آنے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی ایسے حالات سے گزر رہے ہو یا کوئی ایسی مشکل تم پر آئی ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہے یا کوئی دکھ دے رہا ہے، یا جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل پا رہی، یا تم کسی بھی ایسی پریشانی سے گزر رہے ہو جس کا تم نے یہ تصور نہیں کیا کبھی، تو تم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے یہ صرف کچھ وقت کے لیے آئی ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے تو مشکلات بھی عارضی ہیں۔ لہٰذا تم غموں اور دکھوں میں خود کو ایسی حالت میں ہرگز نہ کیا کرو جیسے ایک بے لنگر جہاز موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ تمہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آندھی ہو یا طوفان، تمہارا رب تمہیں کنارے تک لے کر ہی جائے گا۔ یاد رکھو اگر کسی چیز کی چاہت اتنی بڑھ جائے تم اپنی زندگی میں موجود دوسری چیزوں سے غافل ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھو تو اس کا مطلب تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ تو پھر تم دور کر لو اپنے دل سے ہر طرح کے شک کو اور ہر طرح کے غم کو اور مایوسی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ جانتے ہو بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے سینے میں اس غم کو بھی جگہ دیتے ہو جو اس خوشیاں دینے والے رب نے تمہیں محض آزمانے کے لیے دیے، اور پھر ضبط کے بندھن باندھ کر تم اپنے آپ کو فنا کر کے عاجز ہو جاتے ہو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارے حالات کا رخ بہترین راستوں پر موڑنے والا ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔
تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والوں کو نصیب کا نگہباں رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو تمہارا مقدر بدلنے پر بھی وہی قادر ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ سو اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اسے ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب تعالیٰ اسی بات سے ہی آزماتا ہے۔ یقین کیجئے کچھ باتیں صرف اللہ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے جس سے چاہے نواز سکتا ہے۔ اللہ کی طاقتوں پر یقین رکھنے والوں کے لیے سفر کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں دینا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی۔ رب نے اگر نہ دینا ہوتا تو قرآن میں کن فیکون کا ذکر ہی کیوں آتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ جب انسان اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کے آنسو بہت محبوب ہیں۔ جانتے ہو اللہ تو مسلسل انسان کو یہ یاد دہانی کرواتا رہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی فکر نہ لے جو اس کے اختیار سے باہر ہیں، اور ان کا خوف نہ کھائے جن چیزوں کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی سوچوں کو اندیشوں سے پاک رکھو، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ سنو تم غموں پر مضطرب نہ ہو بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بنا، تو اللہ بھی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر تمہیں وہ سب عطا ہوگا جو تم نے کاتب تقدیر سے مانگا ہے۔ اللہ تمہاری چاہتوں کے وہ سارے خزانے تمہاری جھولی میں بھر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ وہ رحمان بہتر کو بہترین کر کے نواز دے گا، وہ تمہارے غموں کے اس سفر کو خوشیوں کی منزل بنا دے گا۔